خوشی کا میدان جمع تم سے آپ پر کم ہوگا، وزن پر کم ہوگا. حضور آئیں گے اپنی مبارک ہاتھوں سے اس میں کچھ رکھیں گے، اس کا نامہ اعمال وزنی کر کے اس کو جنت میں لے جائیں گے. جہنمیوں کو گرتے گرتے سے بچائیں گے، رب کی بارگاہ میں جھک جائیں گے، مولا میرے امتی کو بخش دے. ہمارے لیے جو نبی روئے ہم اس کی نافرمانیاں کریں، ہمارے لیے جو باتوں کو جائے ہم اس کی نافرمانیاں کریں، ہمیں جو کچھ سیاحت پر کام آئے ہم اس کی نافرمانیاں کریں. ہم بیوی بچوں کو راضی کرنے کے لیے، ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے جس نبی کی سنت پر چلنا گوارا نہیں کرتے، وہ ماں باپ کو قیامت کے دن ساتھ چھوڑ جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وابیہ وامہ، کہ الفاظ قرآن میں آئے سارے ایک دوسرے سے بھاگ جائیں گے اور اس وقت میرے مصطفیٰ امت کو کام آئیں گے. لیکن یہ امتی ہے جسے مصطفیٰ کے طریقے پہ چلنے میں آر محسوس ہوتی ہے، جسے مصطفیٰ کی سنت اپنانے میں شرم محسوس ہوتی ہے. وہ کہتا ہے اگر میں سنت پہ چلوں گا، اگر میں دینی ماحول کے اندر آ گیا، میں دنیا سے کٹ جاؤں گا، میں رشتہ داری سے کٹ جاؤں گا. ارے نہیں، جو مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاتا ہے حقیقت میں زنا رحمی کرنے والا بنتا ہی ہے، بیوی کے حقوق ادا کرنے والا بنتا ہی ہے، نیبر کے حقوق ادا کرنے والا بنتا ہی ہے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنتا ہی ہے. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے حقوق کی نافرمانی کی تو یہ نبی کی تعلیم کے خلاف ہے اور مجھے کوئی ایسا عمل کرنا ہی نہیں جو میرے مصطفیٰ کی ناراضگی کا باعث ہو. اے کاش اے کاش اے کاش ہم نبی کی سنت سے محبت کریں. اے کاش ہم اپنے آپ کے اعمال کی طرف غور کریں. نمازیں چھوڑنے کی عادت ہے، نیت کر لیں آج کے بعد میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا. نیت ہونا شیطان کا بھی بیٹا بیٹھا ہے. آج کے بعد میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا. اگر جھوٹ بولنے کی عادت ہے، نیت کر لیجیے آج کے بعد جھوٹ بھی نہیں بولوں گا. اے کاش اللہ نصیب کرے اس سنت کو بھی رکھ لیجیے. قبر میں یہ مومن کے لیے چڑھا ہو، یہ نیت کریں انشاءاللہ آئندہ کی زندگی جو ہے ابھی انشاءاللہ اللہ کے فرمان برداری میں دعوت اسلامی کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر بھی کروں گا. دعوت اسلامی کے مدنی قافلے 23 24 25 دسمبر 23 24 25 دسمبر ہفتہ اتوار پیر 3 دن کے رائے کرام میں آ جائیے. علم دین سیکھنے کا موقع، آقا کی سنت سیکھنے کا موقع، تہجد پڑھنے کا موقع، اشراق و چاش پڑھنے کا موقع. آ جائیے دعوت اسلامی والوں سے دوستی لگا لیجیے. انشاءاللہ یہ دعوت سے وہ دعوت اسلامی والا جو نیک عمل پہ عمل کرتا ہے، مدنی قافلوں میں سفر کرتا ہے، امیر اہل سنت کی تعلیم کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنا انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا کر دے گا. اس کی صحبت میں بیٹھنا ہم انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت دلوانے کا سبب بن جائے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کا سبب بن جائے گا. آئیے آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. اس کے لیے کچھ عام کرنا نہیں پڑتا، کچھ ریزرویشن نہیں کرانی پڑتی. آ جائے آج جمعرات کچھ کام ہے جیسے آ جائے کہ کبھی نہیں کریں انشاءاللہ آئیں گے. کون کون آئے گا؟ مدنی ملاقات ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم نیک بن جائیں، نیک بن جائیں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے. بیان کے اختتام کی طرف لاتے ہوئے چند سنت رضا بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سینہ میری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا. صلو علی الحبیب. آج ہم جو سنتیں سیکھیں گے وہ ہے سونے جاگنے کی سنت. فرمانے آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاگتی رہے تو وہ اپنے آپ کو غلام کرے. اے عاشقان رسول، سونے سے پہلے بستر اچھی طرح جھاڑ لیجیے تاکہ کیڑا وغیرہ ہو تو نکل جائے. سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجیے اللہم بسمک اموت و احیا. اس کا ترجمہ یہ کہ اللہ میں تیرے نام سے ہی مرتا ہوں اور جیتا ہوں. دن کے ابتدائی حصے میں سونا یا مغرب اور عشاء کے درمیان سونا یہ مکروہ ہے. دوپہر کیلولا کچھ دیر لیٹنا مستحب ہے. مستحب کہتے ہیں کریں تو ثواب ملے گا، نہیں کریں تو گناہ ہے. سونے میں مستحب یہ ہے کہ بعد طہارت سونا، وضو کر کے سونا. کچھ دیر سیدھی کروٹ پر سیدھے ہاتھ رخسار گال کے نیچے رکھ کے قبلے کی طرف سوئیں. جیسے ادھر قبلہ اس طرف چہرہ کر کے سوئیں.
پھر اس کے بعد بائیں کور پر سوتے وقت کور کو یاد کریں کہ وہاں تنہا سونا ہوگا اور اپنے سوائے اپنے اعمال کو کوئی سامنے ہو. سوتے وقت یاد خدا میں مشغول ہو. لا الہ الا اللہ الحمدللہ سبحان اللہ کا ورد کرتے ہیں. لیکن جب آپ سونے کی حالت میں ورد کرتے ہیں تو آپ کے پاؤں پھیلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. پاؤں سمیٹ کر آپ نے ورد کرنا ہے. جاگنے کے بعد یہ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اس کا ترجمہ یہ اللہ پاک کے لیے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اسی کی طرف روکے جانا. اور یہ دعائیں جو نہیں مکی کافر میں سکھائی جاتی ہیں. جب لڑکے اور لڑکی کی عمر 10 سال کی ہو جائے, یہ مسئلہ بہت سے سنیں, جب لڑکے اور لڑکی کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو ان کو الگ الگ سلانا چاہیے. بلکہ اس عمر کا لڑکا اتنے بڑے اپنی عمر کے لڑکوں یا اپنے بڑے مردوں کے ساتھ بھی نہ سوئے. نیند سے بیدار ہو کر مسواک کیجیے. رات بیدار ہو کر تہجد ادا کیجیے تو بڑی سعادت کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرضوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے, یہ حضور نے فرمایا. اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیکھنا چاہتے ہیں تو مدینہ کافی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 550 سنت الاداب یہ بھی ہے. اس میں بھی آپ